مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، برکاتی آن لائن ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ برادران وطن، الحمدللہ ملک وطن عزیز ہندوستان میں جمہوریت اور قانونیت ابھی بھی زندہ ہے۔ اس ویڈیو کو غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ میرے عزیز ساتھیو، سپریم کورٹ نے ہلدوانی اراضی پر قبضہ کیس میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ راتوں رات 50,000 لوگوں کو بے گھر نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں ساتھیو، اس فیصلے کے بعد ہلدوانی سے ملنے والی خبروں کے مطابق وہاں کے لوگوں نے چین کی سانس لی ہے اور کئی دنوں بعد اب وہاں جشن کا ماحول ہے۔ ساتھیو، سماعت کے دوران جج نے ریلوے اور ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیے اور ساتھ میں مزید تعمیرات پر پابندی عائد کر دی۔ اسی کے ساتھ سپریم کورٹ نے فی الحال ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی ہے۔ جج نے مزید کہا کہ آئندہ سماعت 1 ماہ بعد 7 فروری کو ہوگی۔ ہلدوانی معاملے میں 50,000 افراد کو راحت ملی۔ بے گھر کرنے کے ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے روک لگا دی۔ حکومت اور ریلوے سے جواب طلب کیا۔ سماعت کے دوران جسٹس کول نے پوچھا کہ اتراکھنڈ حکومت کے وکیل کون ہیں، ریلوے کی کتنی زمین ہے اور ریاست کی کتنی ہے؟ جج نے مزید کہا کہ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ برسوں سے رہ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس جگہ کو ترقی کرنا ہے، لیکن تمام پہلوؤں پر غور کیا جانا چاہیے۔ درخواست گزار کے وکیل سدھارتھ لوتھرا نے عدالت کو بتایا کہ پہلے ریلوے نے 29 ایکڑ کہا، لیکن پھر 78 ایکڑ کہنا شروع کر دیا۔ دوران سماعت ایڈیشنل سولیسٹر جنرل نے کہا کہ ان لوگوں نے کبھی باز آباد کاری کی درخواست نہیں کی اور وہ زمین پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں نا، سمجھ بھی رہے ہیں نا؟ جسٹس کول نے کہا 2 طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک وہ جن کا دعویٰ ہے، دوسرا وہ جن کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ آپ کو زمین پر قبضہ کرنے اور اسے ترقی دینے کا برابر حق ہے، لیکن سب کی بات سننے کے بعد درمیانی راستہ نکالنا چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ اور اتراکھنڈ سرکار سے تماچا مارتے ہوئے نصیحت کی ہے۔ ایشوریا بھٹی جو ریلوے کی جانب سے پیش ہوئیں، انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ راتوں رات نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ میری باتوں کو، اور پوری قانونی کارروائی کی گئی ہے۔ اس کے بعد جسٹس کول نے کہا لیکن اس معاملے کو انسانی بنیادوں پر غور کیا جانا چاہیے، تب تک اس بات کو یقینی بنائیں کہ مزید تعمیرات نہ ہوں۔ ساتھیو، تو آپ نے سن ہی لیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک وطن عزیز ہندوستان میں قانون کا راج ہے۔ میں ہندوستان کے 140 کروڑ باشندوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ سرکاریں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، اور یہ سرکاری زمین پر ناجائز قابض لوگ کون ہیں، ان کو کس نے بسایا؟
ان لوگوں کو کس نے موقع دیا جہاں پر سرکاری اسکول ہے، کالجز ہے، سرکاری دواخانہ ہے، سرکاری پانی کی ٹنکی ہے اور سرکاری تمام اسکیمات سے وہاں کے لوگ 60 سال سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ حال ہی میں بی جے پی کی سرکار آئی، مسلمانوں کی آبادی اچھی خاصی ہے، جہاں پر مسجدیں بھی ہیں اور مندر بھی ہے۔ اب آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب وہ ریلوے کی زمین تھی جیسا کہ ریلوے نے دعویٰ کیا ہے، تو سرکار نے وہاں پہ سرکاری کالج وہ اسکولز کیوں تعمیر کی؟ سمجھ رہے نا میری باتوں کو؟ اب معاملہ یہاں تک کہ پہنچ چکی ہے کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ریلوے کی زمین ہے اور ریلوے اس زمین سے متعلق ضروری کاغذات پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سمجھ رہے نا آپ میری باتوں کو؟ ساتھیو، یہ ووٹ کے لیے، ستا کے لیے آپ سے پہلے پیسے لیں گے اور زمین پر قابض کر دیں گے، اس کے بعد دوسری سرکار آئے گی، وہ دیکھے گی کہ یہاں پر رہنے والے لوگوں سے اسے ووٹ ملے گی یا نہیں۔ اگر نہیں ملے گی تو قانون کے کندھے پر ہتھیار رکھ کر آپ کو زود و کوب کریں گے۔ یہ سرکاریں کسی کی نہیں ہے، دیش ہے ہم سب لوگوں کے لیے۔ لہٰذا دیش میں جو قانون ہے، جو سمویدھان ہے، جو آئین ہے، اس کے مطابق دیش کو چلنا ہے اور چلانا ہے۔ تو یہ ضروری ویڈیو آپ تک کے میں پہنچا دیا ہوں۔ ہاں، اگر کسی صاحب کے پاس زمین ہے اور وہ سرکاری زمین کہلاتی ہے تو آپ پکی کر لیں، بھروسہ نہ کریں۔ یہ سرکار ستے کی لالچی ہے۔ ذرہ بھی انہیں معلوم ہوا کہ اس نے ووٹ نہیں دیا تو قانون اور عدالت کے کاندھے پر غیر ضروری ہتھیار رکھ کر آپ کو پریشان کریں گے۔ کر بھی سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس 70 80 سال 90 سال کے تمام ثبوت موجود ہیں کہ ان کے دادا پردادا بھی وہیں پر تھے، پیدا ہوئے، بھلا ہائی کورٹ نے نوٹس دے دیا کہ 10 جنوری تک ہلدوانی کو خالی کرو۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری باتوں کو؟ تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، بابری مسجد سے متعلق 500 کاغذات تھے، جی ہاں، جس سے سپریم کورٹ مجبور ہوئی کہ مسلمان پکش کے پاس بابری مسجد سے متعلق سارے کاغذات موجود ہیں۔ پھر بھی کیا ہوا؟ مسجد ہماری چھن گئی۔ سمجھ لیجئے میری باتوں کو۔ اس لیے آپ سے ادباً گزارش ہے کہ جو لوگ سرکاری زمین پر قابض ہے اور ان کے پاس پٹا کاغذات نہ ہے، برائے مہربانی وہ نگر پالیکا ہو یا منڈل ہو، ان لوگوں سے رابطہ کر کے اور جو بھی سرکاری قوانین ہے اسی کے تحت آپ اپنی زمین کو پکی کر لیں۔ چونکہ یہ سرکار ہے، گرگٹ کے طرح رنگ بدلتی رہتی ہے، اسے ووٹ سے مطلب ہے، نوٹ سے مطلب ہے، ستا سے مطلب ہے، عام لوگوں سے مطلب نہیں۔ ہندوستان زندہ باد، سمویدھان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد، قانونیت زندہ باد۔ پھر ملاقات ہوگی۔